ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ذکر چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی کا کہ پروردگار عالم سے انہیں جو پہلی مرتبہ ہم کلامی حاصل ہوئی اس وقت کی صورتحال کیا تھی اس کو بیان کیے جا رہا ہے آیت میں. پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پاس جو پیغام بھیجا وہ یہ کہ مجھے پہچان لو اور بندگی صرف میری کرو، اور طریقہ بندگی بھی بتایا گیا. اس کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ میری بندگی اور میری اطاعت میرے بندوں پر اس لیے بھی لازم ہے کہ ہم نے انہیں جو دنیا میں بھیجا ہے اپنے احکام کو دے کر بھیجا ہے، رسولوں کے ذریعے سے اپنی کتابوں کو بھیج کر میں نے اپنے پیغامات اپنے بندوں کو دے دیے. جو ان پیغامات کی عملداری کرے گا ہم ایک دن ایسا قائم کریں گے جس میں اس کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ عطا کریں گے. ساتھ ساتھ جن نافرمانوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور ہماری ناشکری انہوں نے عمر بھر کیا، ان کی برائیاں بھی ساری کی ساری ریکارڈ میں محفوظ ہیں. ان کی برائیوں کا بدلہ بھی ہم اس دن دیں گے، اور اس دن کا جو نام ہے وہ ہے یوم الجزاء اور یوم الحساب. یوم الجزاء اور یوم الحساب سے پہلے اس عالم دنیا کو فنا کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر عالم آخرت قائم کیا جائے گا. یہ اللہ پاک نے خود بتایا ہے، سارے پیغمبروں نے اس کی خبر دی ہے. یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ ہمیشہ نہیں چلے گا، کچھ دنوں تک چلے گا جب تک اللہ پاک چاہیں گے. اور
ایک دن ایسا آئے گا کہ نظام عالم کو ختم کر دیا جائے گا، اور جس دن اس عالم کو فنا کیا جائے گا اس دن کا نام ہے قیامت۔ مگر عرف میں جب لفظ قیامت بولا جاتا ہے تو اس سے عالم دنیا کے ما بعد کے جو عالم ہیں وہ سب کے سب مراد ہوتے ہیں۔ ما بعد دنیا کے جو عالم ہیں وہ مختلف ہیں۔ عالم قیامت بھی ہے اور عالم حشر بھی ہے، اور میدان محشر کے مختلف مواقف ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ مواقف مختلف ہوں گے، حساب کتاب کا ہوگا اور فیصلے کا ہوگا، مختلف مناظر سامنے آئیں گے، وہ سب مواقف کے نام سے مشہور ہیں، اور سب کا آخری نتیجہ جنت اور دوزخ کی شکل میں سامنے آئے گا۔ یہ سب کا سب قیامت کے مفہوم میں آتا ہے، یعنی عرفاً ان سب حالات کو اور ان سب عالموں کو قیامت کہہ دیا جاتا ہے، یا قیامت کا لفظ بول کر کے یہ سارے عالم مراد ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ان کے آنے کا سبب یہ ہوگا کہ پہلے عالم دنیا پر فنا طاری ہوگا، اس کے بعد یہ فنا طاری کرنے کے لیے قیامت لائی جائے گی، قیامت ہوگی، قیامت کے بعد یہ دوسرے عالم وجود میں آئیں گے۔ یہ اللہ پاک نے بتایا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے الساعہ، مراد ہوتی ہے قیامت۔ تو فرمایا گیا کہ وہ قیامت تو آنے والی ہے، اس لیے ما بعد القیامت کے جو مناظر سامنے آنے والے ہیں ان میں اپنی راحت کا سامان میرے بندے یہیں پر تیار کر لیں۔ فرمایا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے کھیتی کے درجے میں ہے۔ جیسے آدمی کھیتی میں محنت کرتا ہے، 4-5 مہینے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو 5-6 مہینے کے بعد پھر اس کو کھانے کے لیے غلہ ملتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور ساری دنیا کو کھلاتا بھی ہے، اور سب کا پیٹ غلوں ہی سے بھرتا ہے۔ کھیتی کرنے والے اور کھیتی میں محنت کرنے والے تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں، مگر وہاں سے پیدا ہونے والا اناج اس کی ضرورت سب کو ہے۔ کوئی ہوائی جہاز پہ رہتا ہے تو دانا یہیں کا ملے گا جو زمین پر پیدا ہوا ہے، ہوائی جہاز دانا نہیں بناتی۔ تو سارے عالم کو غذا جو مل رہی ہے وہ اسی کھیتی سے مل رہی ہے۔ تو جیسے انسانوں کی زندگی گزارنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے یا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے کھیتی پر محنت کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ مگر جب آدمی کھیتی پر کام کرتا ہے تو ترنت اس کو پیداوار نہیں مل جاتی، 6 مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے 4 دانے گھر میں آتے ہیں اور اسی سے پیٹ بھرتا ہے۔ کھیتی میں پہلے پیسہ لگایا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے اور پیداوار کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہی حال ہے اس دنیا کا اور آخرت کا۔ جو کارتک کے مہینے میں سوئے گا، آرام کرے گا اور بے فکر رہے گا، تو ادھر چیت کے موسم میں اس کو کاٹنے کے لیے دانا نہیں ملے گا، غلہ نہیں ملے گا۔ جو آج محنت کر لے گا کل اس کو ملے گا۔
یہی حال اس دنیا اور آخرت کا ہے۔ آخرت کے راحت اور آرام کا سارا سامان تیار کرنے کے لیے یہ دنیا بنائی گئی۔ یہاں کر لو محنت، پیداوار اور اس کا نتیجہ سب آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو جو اس کی تیاری کریں گے انہیں آخرت میں اس کا پھل ملے گا، اور جو یہی غافل رہیں گے، غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے، منمانی کر رہے ہوں گے، اور جس خدائے پاک نے اس عالم دنیا کو بنایا، عالم آخرت کو وجود میں لائے گا، جس کو آج ہی بتا دیا ہے، جو اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ اسی پاگل اور دیوانے کی طرح ہے جس کو بتایا جائے کہ بھیا آج کھیتی کر لو، وہ کہے کہ ہم کھیتی کیوں کریں، اس میں محنت ہوتی ہے، ہم نہیں جاتے ادھر، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو پھر چیت کے موسم میں تو وہ کاٹنے کے لیے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہی حال ہے، جو لوگ یہاں تیاری کر لیں گے کل آخرت میں اس کا پھل انہیں ملے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ پاک نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، خالق بھی وہی ہیں، مالک بھی وہی ہیں، انہی نے جان دی، انہی نے جسم دیا، انہی نے عقل و دماغ دیا، انہی نے ہاتھ پیر دیا، انہی نے نگاہ اور کان دیے، سب کچھ دیا ہوا انہی کا ہے، اور انہوں نے کچھ ذمہ داری بھی دی۔ جو لوگ اس ذمہ داری کو محسوس کریں گے اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنا عمل رکھیں گے تو یقینی طور پر وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے، اور اللہ ان سے خوش ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ دیا، جو حکم دیا حکم کو بھی انہوں نے پورا کیا۔ اور وہ لوگ بلا شبہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے جنہیں اللہ نے سب کچھ دے کر کے بھیجا، مگر جو حکم دیا تو حکم کا انہوں نے انکار کیا، حکم کی نافرمانی کیا، فرما برداری کے بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ ایسے لوگ برے ہیں اور ان کی برائی کا بدلہ بھی وہاں ملنے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تیاری کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ آخرت میں کوئی عمل نہیں ہوگا، عالم دنیا جب ختم ہو جائے گا، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا عالم محشر میں، تو وہاں کوئی ذکر نہیں کرے گا، وہاں کوئی نماز نہیں پڑھے گا، وہاں کوئی طاعت نہیں کرے گا، وہاں کوئی عبادت نہیں ہوگی، جو یہاں کیا ہے اسی کے نتائج وہاں سامنے آئیں گے۔ یہ اہمیت ہے قیامت اور ما بعد القیامت کے حالات کی، تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بات غیب کی ہے، اور جو چیز پردے میں ہو، نظر نہ آ رہی ہو، تو وہ کسی معتبر بتانے والے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ اگر بتانے والا معتبر نہ ہوا تو بھی اس کا علم نہیں ہو پائے گا صحیح، اور اگر کوئی بتانے والا نہیں ہوگا تو بھی علم نہیں ہو سکے گا۔ جو چیز پردے کے پیچھے ہے اس کو ہم کیا جانیں گے؟ کل آپ کے اوپر کیسے حالات آئیں گے آج آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے یہ سب حالات ہم کو بتا دیے، تو اس لیے دنیا کے فنا ہونے کا اور خود اپنے فنا ہو جانے کا، اپنے اس جسم کے بیکار اور ضائع ہو جانے کا، یہ بھی چھوٹی قیامت ہے۔ آدمی کی جو موت ہے یہ بھی چھوٹی قیامت ہے، مر گیا، اس دنیا سے گیا، اس کی دنیا جاتی رہی، اور اب عالم آخرت میں اس کا ایک قدم پہنچ گیا۔
تو اپنی موت کا بھی آدمی کو احساس ہونا چاہیے اور اس پورے عالم کے فنا ہونے کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس پر یقین رکھیں گے یقیناً وہ آخرت کی تیاری بھی کریں گے، اور جنہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہوگا وہ تیاری کائیں کو کریں گے؟ وہ تو اسی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھیں گے اور اسی کی رنگ رلیوں میں مست رہیں گے، اسی کے لیے جیئیں گے، اسی کے لیے مریں گے۔ اس لیے قیامت کا یقین اور عالم آخرت کا یقین بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها۔ صورتحال یہ ہے کہ ایسے نافرمان لوگ دنیا میں زیادہ ہیں جو نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ آخرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، تو خود بھی انہیں یقین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ آخرت کی بات کرتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں انہیں وہ پاگل سمجھتے ہیں، اور آخرت کی تیاری ہم کرتے ہیں، پیٹ میں درد ان کے ہوتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے نماز، یہ کیا ہے روزہ، کیا ہے سب، کیا ملے گا اس سے؟ نافرمانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے، فرما برداروں کی تعداد کم ہے، اس لیے نافرمان لوگ جو ہیں وہ فرما برداروں کے عمل کو دیکھ کر کے اس سے ان کو تکلیف ہوتی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم آزاد ہیں ایسے سب آزاد رہیں۔ حالانکہ اگر دنیاوی کوئی فائدہ سامنے آ جائے تو سوچیں کہ سارا فائدہ ہم کو مل جائے، دوسروں کو کچھ نہ ملے۔ دنیا کے فائدے پر انہیں یقین ہے، اس لیے اس کے متعلق ان کا فیصلہ یہ ہے کہ سارا فائدہ ہمیں ملنا چاہیے، دوسروں کو چاہے ملے چاہے نہ ملے مگر ہمیں ملنا چاہیے۔ اور آخرت کا تو یقین بھی نہیں ہے، خود تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو لوگ آخرت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو بھی وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اذان کے کلمات سے تکلیف ہوتی ہے، انہیں نماز کی جماعت سے تکلیف ہوتی ہے، انہیں عید کی جماعت سے تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان اپنا مال قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ بھائی ہم کر رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، اس کے نفع اور نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہیں، آخر تمہیں کاہے کو تکلیف ہو رہی؟ چونکہ یہ دنیا میں رہا ہے، یہ دستور رہا ہے، پہلے بھی سے چلا آ رہا ہے اور وہ قیامت تک رہے گا۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود رہیں گے جو نہ آخرت کو خود مانیں گے اور نہ کسی کو ماننے دیں گے، کوشش یہ کریں گی کوئی آخرت و آخرت کی بات نہ کرے۔ اس لیے اللہ پاک نے اصل مخاطب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن پیغام یہ پوری دنیا کے لیے، اللہ کے سارے بندوں کے لیے فرمایا لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها۔ جو لوگ آخرت کو اور قیامت کو، ساعت کو، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے اور اس بات کو وہ نہیں مانتے، وہ لوگ رکاوٹ پیدا کریں گے تمہارے سامنے، تو ان کی رکاوٹ
تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، یعنی اپنے ایمان میں مضبوط رہو، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے مگر دھوکہ مت کھانا، یہ ناواقف ہیں، آخرت کو نہیں جانتے، نہیں سمجھ پائے ہیں آج تک، مگر یہ ہونے والا ہے، ہو کے رہے گا۔ تو آخرت کے یقین کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا رکاوٹ نہ ڈال سکے، یعنی کسی کی رکاوٹ کا اثر تمہارے ایمان پر نہیں پڑنا چاہیے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا۔ ان لوگوں کی ایک پہچان بھی بتا دی گئی، وہ کیسے لوگ ہیں جو نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ آخرت کی بات سننا چاہتے ہیں، وہ ہیں کیسے لوگ، ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا گیا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش نفس پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ خدائی احکام کو نہیں مانتے، وہ خدا ہی کو نہیں مانتے، اپنے پیدا کرنے والے ہی کو نہیں مانتے، وہ تو خیر کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے، تو خود بھی نہیں مانتے، اور جو لوگ مانتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کسی کی رکاوٹ کا اثر تمہارے اس یقین پر نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ فتردا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت یہی ہے کہ آج جو کام کرنے کا دن ہے اس میں تو ہم واہی تباہی میں لگے رہے، کوئی تیاری نہ کیا، اور جب وہ وقت آئے گا سب کے گھروں میں غلہ آ رہا ہوگا، سب کے گھروں میں دانا آ رہا ہوگا، ہم کو لانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا، ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کیا، اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کیا، اب ملے گا کیا؟ یہی ہے ہلاکت، کہ جب اجر و ثواب کا دن آئے گا، اعمال کے بدلے کا دن آئے گا، تو ہمارے پاس خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس لیے اس کا کوئی نتیجہ اور کوئی پھل ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہی ہے، یہ تو سب سے بڑی ہلاکت، اس لیے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو لوگ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے وہ بھی نہیں مریں گے، ان کی زندگی بھی چلتی رہے گی، مگر رہیں گے ہمیشہ تکلیف میں، اور جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ آرام میں رہیں گے، راحت کی زندگی ہوگی، عیش ہوگا۔ زندگی تو سب کی قائم رہے گی، فرما برداروں کی، نافرمانوں کی، دونوں کی۔ فرق یہی ہوگا کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں وہ عیش و راحت میں ہوں گے، اور جو نافرمان بندے ہیں وہ تکلیف اور مصیبت میں رہیں گے، تو سب۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن روحوں کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیج دیا ہے انسان کے جسم میں، ان روحوں کو اللہ فنا نہیں کرے گا، یہ روحیں سب برقرار رہیں گی، صرف لباس بدلتا رہے گا۔ دنیا میں آئے تھے تو یہ جسم دیا گیا تھا، آخرت میں جب یہ روحیں آئیں گی تو ان کو وہاں بھی جسم ملے گا، وہ دوسرا جسم ہوگا، لفافہ بدل جائے گا، روحیں وہی رہیں گی۔ یہ ہوا مضمون لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پروردگار عالم اپنے نبی سے مخاطب ہیں، فرمایا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی ہمیشہ لیے رہتے تھے، وہ لاٹھی بھی عجیب تھی، اس کو عصا کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کے اندر 2 شاخیں بھی تھیں، جس کو کنکھا بولتے ہیں اپنے یہاں، 2 شاخ والی وہ تھی، اور لکھا ہے کہ نیچے اس میں دانتیں بھی تھے، اور ذرا کچھ ٹیڑھی میڑھی بھی تھی، لیکن بہرحال لاٹھی تھی،
اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا کام اسی لاٹھی سے چلتا تھا۔ تو جب اللہ پاک نے پوچھا کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مگر اس کے ذریعے سے کچھ عجائبات اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے پہلے پوچھا کہ یہ لاٹھی جو ہے تمہاری کی ضرورت، کون سی ضرورت تمہاری پوری کرتی ہے، کون کون سے کام آتی ہے تمہارے، یہ ہے مقصد۔ مقصد معلوم کرنا نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں تو بتاؤ کیا ہے، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس لاٹھی کے جتنے کام ہیں تمہارے وہ تو بتاؤ، ہم اس میں کچھ کام اور دکھائیں گے تم کو جو کوئی لاٹھی نہیں انجام دے سکتی ہے، ایسے امور بھی تمہارے سامنے آئیں گے۔ تو فرمایا موسیٰ بتائے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ محبوب ہمارے رب العالمین، ہمارے خالق و مالک ہم سے مخاطب ہیں اور ہم سے کچھ پوچھ رہے ہیں، تو اس میں انہیں بڑی لذت محسوس ہوئی۔ محبوب کی بات بھی محبوب ہوتی ہے، بات تو بات ہے، محبوب کی گلی بھی محبوب ہوتی ہے، محبوب کی بستی بھی محبوب ہوتی ہے، سمجھے؟ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، قافلے میں جا رہے تھے، ان کا محبوب اس بستی میں رہتا تھا اور قافلہ بغل سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے قافلہ سالار سے کہا کہ بھئی تھوڑی دیر رک جاؤ، کیفا نبکی من ذکرا حبیب و منزلی بشق اللبا بین الدخول فحوملی، یہ میرے محبوب کی بستی ہے تو رک جاؤ تھوڑی دیر، میں اپنے دل کی کچھ بھڑاس نکال لوں تو اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ باہر چلے جائیے، آپ کے گاؤں کا کوئی آدمی مل جائے، معلوم ہوگا کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد مل گیا، پاس پڑوس کا آدمی مل جائے تو آپ کو کتنا عزیز ہوتا ہے۔ تو محبوب کی ہر چیز، محبوب سے وابستہ ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لذت مل رہی تھی پروردگار عالم کی اس گفتگو سے، تو کلام کو ذرا لمبا کیا، حالانکہ جواب تو اتنا بھی کافی تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، مگر اتنا نہیں بلکہ جواب کو ذرا بڑھا چڑھا کے بتایا، ہی عصایا، رب العالمین نے میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیکتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اپنی بکریوں کے اوپر اس سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میری دوسری بھی بہت ساری ضروریات ہیں جو میری اس لاٹھی سے پوری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ لاٹھی عجیب و غریب لاٹھی تھی، ہمیشہ لیے رہتے تھے اور ہر ضرورت میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت کا توشے دان بھی وہ جو شاخیں تھی نا، اسی میں حضرت کا توشے دان بھی لٹکتا رہتا تھا، پانی کی مشق بھی اسی میں رہتی تھی، جو کپڑا ہوتا تھا حضرت کا اس کو بھی اسی کے اوپر رکھ لیتے تھے اور کندھے پہ رکھ لیتے تھے، پورا ضرورت کا سامان اسی لاٹھی میں لدا ہوا ہے، جہاں ضرورت ہوتی لاٹھی رکھتے اور توشے میں سے نکالتے اور توشہ مل جاتا، کھانے کا سامان مل جاتا، پیاس کی ضرورت محسوس ہوتی لاٹھی کو رکھتے اور پانی مل جاتا، اور اگر مشق کا پانی ختم ہو گیا ہوتا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ لاٹھی گاڑ دیتے زمین میں نے بتایا تھا کہ اس میں دانتے بھی تھے، اسے زمین میں گاڑ دیتے اور وہ اس میں سے پانی نکلنے لگتا، اسی لاٹھی سے پانی آ رہا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ
کہ حضرت کا جو توشے دان تھا اس میں کھانا جو گھٹ جاتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو مارتے اور اس کے اندر سے پھر کھانا آ جاتا، کھانے کا سامان بھی اس میں سے پورا ہوتا رہتا۔ اگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے پانی نکلنا تو ساری دنیا نے دیکھا۔ میدان تیہ میں جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت قیام پذیر تھے تو لوگوں نے کہا کہ اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں کیسے ہم لوگ رہیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی لاٹھی اپنی گاڑ دیا، پوری رات ایسی روشنی رہتی تھی جیسا رات کی روشنی، بلکہ رات میں کتنی روشنی کہاں ہوگی، اس لیے کہ بہت بڑا مجمع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل، تھوڑی سی تعداد تھی، کتنی دور میں پھیلے رہے ہوں گے، اور سب کی روشنی کی ضرورت اسی لاٹھی سے پوری ہوتی۔ پانی نہیں تھا، جب وادی تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پانی نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت پانی نہیں ہے، پانی کے بغیر تو ہم مر جائیں گے، بغیر پانی کے جئیں گے کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی لاٹھی ماری اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ کرشمے تھے اس لاٹھی کے، تو کرشمے نہیں تھے، یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا، نبی کے ہاتھوں سے اس کا ظہور ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر، پتھر سے پانی نکال دے، پیڑ کو جاندار بنا دے، پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکال دے، یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، خالق و مالک جس چیز میں چاہے۔ تو یہ کرشمے ظاہر ہو رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے، تو فرمایا کہ بہت سارے ہمارے کام اس سے وابستہ ہیں، ہماری ساری ضروریات اس سے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جتنی ضروریات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور جو ضروریات ان کی اس سے وابستہ تھیں، اب اس لاٹھی سے ایک نیا معجزہ ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ یہ لاٹھی ذرا چھوڑ تو دو زمین پر، زمین پہ چھوڑ دو۔ القیہا یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم تھا، لاٹھی کو چھوڑ دیا زمین پر، اور جو لاٹھی کو زمین پر چھوڑا تو وہ سانپ بن گئی۔ شروع میں تو لاٹھی کا جو قد تھا اتنے بڑا سانپ تھا، اسی کو قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں کہا گیا ہے کأنہا جان، جان کہتے ہیں وہ سانپ کو جو چھوٹا ہوتا ہے، سانپ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ تیز ہوتا ہے، اس میں پھرتی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا سست ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب چھوڑا ہے لاٹھی کو تو اس وقت تو وہ جانن تھا، یعنی لاٹھی کے برابر سانپ تھا، مگر تیزی اس کے اندر ایسی تھی جیسے چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، ویسے اس کے اندر تیزی تھی۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ اژدہا بن گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع میں تو لاٹھی کے برابر اس کا قد تھا، اور آہستہ آہستہ وہ پھولتا پھیلتا اور لمبائی اس کی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اژدہا بن گیا۔ اژدہا وہ ہوتا ہے جو جاندار چیزوں کو کھا جاتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی جانب دور سے اور کھا جاتا ہے، اس کو نگل لیتا ہے۔ ہر آدمی اژدہا سے دور بھاگتا ہے اور ڈرتا ہے۔ اب چھوڑی ہوئی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہی لاٹھی ہے جو میں نے چھوڑا ہے، اب وہی جو اس کی جو شاخیں تھیں وہی اس کا منہ بن گئے، اور اب پھیلتی اور پھولتی اور موٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، سانپ بن کر کے دوڑ گئی چاروں طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہکا بکا، یہ میری
یہ لاٹھی تو میری ہی ہے لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کی اس کیفیت کو دیکھ کر ڈرو نہیں، میں اس کو پہلی حالت میں پھر لا دیتا ہوں، پھر لا دوں گا۔ فرمایا ذرا پکڑو تو اس کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں پڑ رہی اس کو پکڑنے کی، یقین ہے کہ یہ میری ہی لاٹھی، مگر کیفیت ایسی تبدیل ہو گئی ہے کہ اب ہمت نہیں ہو رہی اس کو ہاتھ لگانے، ڈر گئے۔ سانپ کا خوف لوگوں کے دلوں پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مرے ہوئے سانپ کو بھی آدمی ہاتھ نہیں لگاتا، جانتا ہے کہ مردہ ہے مگر اس کو چھونے کی ہمت نہیں پڑتی۔ عجیب خوفناک مخلوق ہے جو آدمی بہت ہمتی ہوتا ہے اور اس راز سے بھی واقف ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ منہ سے ہی کاٹتا ہے اور کسی جگہ کو چھونے سے زہر نہیں پھیلے گا، یقین ہوتا ہے اس کو اندر سے، اور پھرتیلا ہو، بہادر ہو، طاقتور ہو، ایسے لوگ سانپ کو پکڑتے ہیں تو گلے کے پاس سے پکڑتے ہیں، گلے کے پاس سے پکڑیں گے تو منہ جو ہے اس کا قابو میں آ جائے گا۔ جو ماہرین ہیں اس طرح سے سانپ کو پکڑتے ہیں، مگر میں نے بتایا عام آدمی کا حال، یہ تو اکا دکا لوگ ہوتے ہیں نا، عام آدمی کا حال یہ ہے کہ سانپ کی اتنی دہشت دل میں سمائی ہوئی ہوتی ہے کہ مردہ سانپ بھی اگر ہوگا تو اس کو چھونے کی ہمت نہیں پڑے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا تو عجیب ہی حال ہے، پہلے چھوٹا سانپ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے وہ اژدہا بن گیا، اب بھلا وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب کہاں لاٹھی اور کہاں یہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو تو اب ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت چوغا پہنے ہوئے تھے، چوغے کے ایک کنارے کو اپنے ہاتھ میں لپیٹا اور ہاتھ میں لپیٹ کر کے گویا کپڑے کو ہاتھ میں لپیٹنے کے بعد پھر ہمت کر کے کسی طرح سے اس کو ہاتھ لگایا، اور جب لگا ہاتھ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس کے اوپر پڑا وہ لاٹھی پھر ویسی لاٹھی ہو گئی۔ یہ ہے معجزہ۔ پہلے پوچھا کہ اس لاٹھی سے تمہارا کیا کیا کام نکلتا ہے، وہ بتا دیا، ایک نئی چیز سامنے آئی۔ یہ تو دنیا میں کسی کی لاٹھی نے آج تک نہیں کیا، ایسا کرشمہ تو دنیا میں کسی لاٹھی سے ظاہر ہی نہیں ہوا تب سے لے کے آج تک۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے جو اژدہا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں یہ معجزہ عطا فرمایا گیا، یہ معجزہ ہے تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ابھی تو فرعون کے دربار میں بھی بھیجنا ہے، وہ پوچھے گا کہ تم کہتے ہو کہ رسول ہوں تو رسول ہونے کی دلیل پیش کرو، وہ دلیل مانگے گا، یہ لاٹھی تمہارے لیے دلیل بنے گی اس کے دربار میں۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے فرمایا اور موسیٰ یہ ہاتھ ذرا اپنے بغل میں لے جاؤ، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنے بازو کے نیچے لے جاؤ ایک ہاتھ کو، تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، تمہارا ہاتھ جو ہے یہ سفید ہو جائے گا، لپ 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 چمکے گا اور کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہ روشنی من جانب اللہ آئے گی تمہارے ہاتھ میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بغل، حکم تھا، حکم الہی، بغل میں ہاتھ دبایا، تھوڑی دیر کے بعد حق تعالیٰ شان فرمایا نکالو۔ اب نکالتے ہیں تو اس طرح چمک رہا ہے جیسے چاند چمکتا ہے،
یہ دونوں معجزے پہلی ہی وحی کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے. یہ لاٹھی کا معجزہ اور اس کو ید بیضا بولتے ہیں. یہ ید بیضا کا معجزہ، یہ دونوں معجزوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مالا مال کر دیا گیا. یہ ان کے نبی اور رسول ہونے کی نشانی بھی ہے اور دوسروں کے سامنے یہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کا سامان بھی ہے. اب دربار فرعون میں بھیجا جانے والا ہے ان کو، یہی معجزے لے کے جائیں گے وہاں. جی یہ ہے واقعہ جو ان آیات میں بیان کیا. فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. یہ دوسرا معجزہ ہے جو تمہیں عطا کیا جا رہا ہے. تو عصا کا معجزہ اور ید بیضا دونوں عطا کر دیا گیا. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. یہ میرے معجزات میں سے، میری نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. اب جاؤ فرعون کے پاس، اس نے زمین پر اللہ کی نافرمانی کا راستہ کھولا ہوا ہے، اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہے. وہ لوگوں پر، میرے بندوں پر ظلم کرتا ہے. جاؤ اس کے پاس میرا پیغام لے کر، اس کے دربار میں جا کے پڑے. اسی سے بھاگ کے تو گئے تھے، 10 سال کی جلا وطنی کی زندگی بسر کر کے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی مصر کی سرزمین پر قدم رکھتے حکم ہوتا اسی کے دربار میں جا کے رہو. اب بقیہ جو واقعات ہیں انشاءاللہ ابھی سلسلے کلام بھی باقی ہے اور بیان بھی انشاءاللہ ہوگا آگے. وآخر دعوانا الحمدللہ.